نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر صدق اللہ العظیم۔ میری انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین، آج کی گفتگو کا موضوع چاند گرہن ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں چاند گرہن کسے کہتے ہیں۔ چاند گرہن اس وقت ہوتا ہے جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے، اسے چاند گرہن کہتے ہیں۔ جب چاند گرہن ہوگا تو اس وقت قرآن و سنت کی تعلیمات ہمیں کیا کہتی ہیں اور آج کل کا معاشرہ ہمیں کیا کہتا ہے، ان دونوں پہلوؤں پر مختصر سی روشنی ڈالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا، تیز ہوا چل رہی ہے، آندھی آ گئی ہے، طوفان آ گیا ہے، دیگر کوئی مصیبت آ گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف رجوع کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف چلے جاتے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے، اللہ جل شانہ سے دعا فرماتے، استغفار فرماتے۔ یہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں۔ اسی طرح اگر چاند گرہن ہو جائے تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ الخسوف کا حکم دیا ہے، جو کہ چاند گرہن کے وقت نوافل پڑھے جاتے ہیں، اور یہ انفراداً پڑھے جائیں گے، ان کے اندر جماعت مسنون نہیں ہے بلکہ علیحدہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے گی۔ اس وقت معاشرہ کیا کہتا تھا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بیٹے کا انتقال ہوا تو اس وقت سورج گرہن ہو گیا، تو لوگوں نے یہ باتیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا انتقال کر گیا ہے، اس کی وجہ سے سورج گرہن ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرمائی کہ سورج کو یا چاند کو گرہن لگے، اس کا تعلق کسی کی موت و حیات سے ہو، ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص پیدا ہو اس کی وجہ سے سورج یا چاند گرہن ہو جائے، کوئی شخص فوت ہو اور اس کی وجہ سے سورج یا چاند گرہن ہو جائے، یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرما دی۔ اس وقت یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی پیدا ہوتا ہے یا کسی بڑے آدمی کی وفات ہوتی ہے تو پھر سورج یا چاند گرہن ہو جاتا ہے، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، اسی وجہ سے سورج گرہن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرما دی۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر کون سی باتیں مشہور ہیں؟ ہمارے معاشرے کے اندر یہ باتیں مشہور ہیں کہ جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان کے جنین پر، بچے پر اس کی وجہ سے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ باتیں بھی من گھڑت ہیں، توہمات ہیں، یہ انسانی زندگی کے اندر ایک زائد چیزیں ہیں۔ شریعت سے، قرآن و سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن و سنت سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ قرآن و سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورج گرہن ہے یا چاند گرہن ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت نماز کا حکم دیا ہے، نماز سکھلائی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اگر ایسی صورتحال بن جائے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، صلاۃ الخسوف پڑھنی چاہیے، اسی طرح اللہ جل شانہ سے دعا کرنی چاہیے، توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ ایسے توہمات کے اندر پڑھ کر اپنے عقائد کو خراب کریں۔ ان کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا ان جیسے عقائد کو اپنے ذہنوں سے، اپنے دلوں سے نکالیے، ان توہمات سے بچیے۔ شریعت نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلی بات یہ رکھی کہ چاند گرہن کسے کہتے ہیں۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر چاند گرہن ہوتا، سورج گرہن ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے۔ اور تیسرا
اس وقت کے معاشرے کے اندر کون سی بات مشہور تھی اور آج کل کے معاشرے کے اندر کون سی باتیں مشہور ہیں، ان ساری باتوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔